میرے محترم بھائیوں، رمضان صبر کا مہینہ ہے، تو سوال یہ ہوتا ہے کہ صبر کا مہینہ کیسے؟ علماء نے فرمایا صبر کی کئی صورتیں ہیں۔ افطاری کے بعد کھا پی کے بستر پہ لیٹ گئے اور مؤذن نے اذان دے دی کہ نماز کا وقت قریب ہو گیا ہے، تیاری کرو۔ اب دل چاہتا ہے کہ نہ اٹھیں، لیکن ایمان کا تقاضا ہے اور شریعت کہتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مبارک سنت تراویح ہے، تو آپ اپنے نفسانی خواہشات کو دبا کر جو نماز تراویح کے لیے مسجد کی طرف چلتے چلے جائیں گے، کھنچتے چلے جائیں گے، یہ صبر ہے۔ اور پھر شیطان کے دوائی پیدا ہوتے ہیں، خاص طور پہ رمضان میں گویا گالم گلوچ کا ایک بہانہ ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے کا ایک بہانہ ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی اس سے لڑنا چاہے، کلام کرنا چاہے، گالم گلوچ کرنا چاہے، فَلْيَقُلْ إِنِّي لَصَائِمٌ، تو روزے دار کو جواب میں صرف ایک بات کی اجازت ہے کہ وہ کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں، بس۔ چہ جائے کہ ہم کسی کی غیبت کریں، چہ جائے کہ ہم کسی کے بارے میں بد زبانی کریں، بد کلامی کریں، صرف اور صرف اتنی اجازت ہے کہ میں روزے دار ہوں، اس کے علاوہ مزید اس کے ساتھ لڑائی جھگڑے کی اجازت روزے میں نہیں۔ یہ صبر ہے۔ ایک صبر وہ تھا جو اذان فجر میں، جو تراویح کے لیے، جو مختلف نمازوں کے لیے، عبادتوں کے لیے آپ کو مساجد، مدارس، علماء دین، اولیاء اللہ کی طرف جانے پہ مجبور کرتا ہے۔ آپ کو مبارک ہو، یہ ایمان کی علامت ہے، یہ صبر ہے۔ اور اس کا جو نتیجہ ہے وہ نکلتا ہے، انسان ذی علم ہو جاتا ہے، ذی حلم ہو جاتا ہے، بردبار ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا لَأَوَّاهٌ حلیم، حضرت بہت بردبار تھے۔ اور ہمیں بھی فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی تعلیم وہ ہمیں بھی ہوئی ہے۔ تو دو قسم کا صبر، عبادات پہ صبر اور لایعنیات پہ صبر۔ تیسری چیز کہ جب انسان روزہ رکھے، انسان نماز پڑھے، تراویح پڑھے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، اب شیطان جب اس کو گناہ کی طرف دعوت دے رہا ہو اور دل میں وسوسہ ڈال رہا ہو، تو یہ کہے کہ میں نے تو روزہ رکھا تھا اور میں نے تو تراویح پڑھی ہے، میں نے تو قرآن کریم کا ختم کیا ہے، لہٰذا اب میں شیطان کے دھوکے میں نہیں آؤں گا اور میں شیطان کے وسوسے کا شکار نہیں ہوں گا۔ یہ بھی صبر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو اپنے اندر استقامت پیدا کیجئے، وصابروا، اور دوسروں کو بھی صبر کا درجہ دیجئے، صبر کی تعلیم دیجئے۔ ہمارے ملک میں جو بھی ہوا، لیکن اس کا ایک نقصان واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ ہمارے بڑوں نے اور قائدین نے ایسی صورتحال پیدا کر دی ہے کہ صبر اور تحمل نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور ہر چیز کا فوری طور پہ ری ایکشن بھی دینا ہے اور ضرورت سے زیادہ بھی دینا ہے۔ تو اس کا انجام یہ نکلا کہ ہماری قوم، اس کے اندر تحمل اب نہیں ہے، بردباری نہیں ہے، اور سوچ و بچار نہیں ہے۔